لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. پوری دنیا پر آپ نظر ڈال کر دیکھیں، کہیں اللہ کی جلال کی شان نظر آتی ہے، کہیں اللہ کی جمال کی شان نظر آتی ہے. شان جمالی دعوت دیتی ہے. جب یہ مخلوق اتنی خوبصورت ہے تو خالق کتنا خوبصورت ہو. اور شان جمالی دعوت دیتی ہے، پیغام دیتی ہے کہ جب یہ مخلوق اس قدر خوفناک ہے تو خالق کی قدرت کیسی ہوگی، خالق کا غصہ کتنا خوفناک ہوگا. پھولوں میں، خوبصورت پرندوں میں اللہ کی جمال کی شان جھلکتی. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جمال کی تجلیات ڈال دی ہیں ان میں. اور خوفناک سانپ میں، شیر میں، چیتے میں، جن سے نظر ملانا مشکل ہوتا ہے، جن کے چہرے کو غور سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، شیر کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب دیا ہے کہ صرف اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھنا آسان نہیں ہوتا. اس پر گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی جلال کی تجلی ڈال دی. میرے پیر و مرشد حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ اپنا واقعہ سنایا. ارشاد فرمایا ہے کہ جس زمانے میں امریکہ میں تھا، حضرت کا طویل قیام رہا، ایک زمانے میں امریکہ میں برابر آنا جانا رہتا تھا، اللہ نے بہت کام لیا. تو حضرت کے جو شیخ تھے حضرت مرشد عالم مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس زمانے میں امریکہ تشریف لائے. مختلف علاقوں کے دورے تھے، مختلف جگہوں پر بیانات تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھ کو یہاں کے زو لے چلو. زو میں گئے، پرندوں کو دیکھا، نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل جانوروں کو دیکھا. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ بس ان کو دیکھتے رہنے کا دل چاہتا ہے. ہرن وغیرہ آپ دیکھیں جا کر زو میں کبھی. حضرت نے فرمایا اس کے بعد حضرت اس کٹہرے کے سامنے آئے جس کے اندر شیر تھا، اور شیر کھڑا ہوا تھا. بس اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس کو غور سے دیکھنے لگے. اس کو حضرت غور سے دیکھ رہے تھے اور حضرت کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور 1 گھنٹہ وہاں کھڑے رہے. حضرت فرماتے ہیں ہم لوگوں کی تو ہمت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ حضرت چلیں. کھڑے ہیں، شیخ کھڑے ہیں تو سارے مریدین پیچھے کھڑے ہیں. 1 گھنٹے تک حضرت مرشد عالم کھڑے رہے، بس شیر کو غور سے دیکھتے رہے. وہاں تو آرام سے آدمی دیکھ سکتا ہے نا، بیچ میں مضبوط جالی ہوتی ہے، اس کا خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ حملہ کرے گا. جنگل میں تو انسان اتنے اطمینان سے نہیں دیکھ سکتا. اور اگر جنگل میں انسان محفوظ بھی ہو اپنی گاڑی کے اندر تو کوئی ضروری ہے کہ وہ 1 گھنٹے تک کھڑا رہے، وہ چلا جائے. جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت آپ بہت دیر تک کھڑے ہو کر شیر کو دیکھتے رہے اور آپ کے آنسو بھی بہتے رہے. فرمایا میں شیر کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ تو رہا تھا شیر کو، اور میں یہ سوچ رہا تھا اے اللہ یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، جب آپ نے اس کے چہرے کو اتنا باروب بنایا ہے، اس کو دیکھ کر اتنا ڈر لگتا ہے، تو اے اللہ آپ کا جلال کیسا ہو. تو میرے جو آنسو بہ رہے تھے وہ مجھے اپنے پروردگار کا جلال یاد آ رہا تھا، اس لیے آنسو بہ رہے تھے. اور پھر فرمایا ذوالفقار یہ جتنی مخلوق ہے اس میں یا تو اللہ کی جمال کی شان جھلکتی ہے یا جلال کی شان جھلکتی ہے. یہ جو ہم نے خوبصورت پرندے دیکھے، یہ جو ہم نے خوبصورت جانور دیکھے، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی جمال کی شان نظر آتی ہے. اور یہ شیر اور چیتے وغیرہ جو ہیں ان میں اللہ کی جلال کی شان نظر آتی ہے. پوری کائنات میں مومن کو کہیں جمال نظر آتا ہے، کہیں جلال نظر آتا ہے. جمال نظر آتا ہے تو اس کا دل کھنچتا ہے اللہ کی طرف، جلال نظر آتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اللہ سے. اللہ کی محبت میں اس کے لیے رات رات بھر مصلی پر کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے. اصل میں جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے محبت کے کیا تقاضے ہوتے ہیں.
اس زمانے میں لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے نا، فلاں صحابی رات رات بھر عبادت کرتے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، رات بھر کیسے عبادت کریں؟ جس نے محبت کا مزہ نہیں چکھا واقعی اس کے نہیں سمجھ میں آئے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو پریشان رہتے ہیں، اب لوگ فون پر بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، بہت بات کرنا پڑتا ہے ان سے، میں بہت مصروف رہتا ہوں، میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے فون کی گھنٹی بجی اور بہت ناگواری کے ساتھ فون اٹھایا، آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کس نے اس وقت فون کر دیا، بے وقت فون کر دیا، میں تو آرام کرنے جا رہا تھا، نمبر بھی غیر مانوس سا ہے۔ اب انسان ریسیو کرتا ہے یہ سوچ کر بس میں کہہ دوں گا بھائی یہ میرے آرام کرنے کا وقت ہے، آپ کسی اور وقت بات کر لیجئے گا، اور پھر میں سوئچ آف کر کے سو جاؤں گا۔ اور جیسے ہی وہ کہتا ہے السلام علیکم، ادھر سے جواب آتا ہے کسی ایسے پرانے دوست کا جو 10 سال 20 سال کے بعد فون کر رہا ہے، اور بڑا گہرا جگری دوست ہے، بڑی محبت۔ اب جو اس سے بات کرنی شروع کی تو نیند ویند غائب، معلوم آدھا گھنٹہ بات کر رہے۔ بھئی آپ تو آدھا منٹ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، یہ اچانک آدھا گھنٹہ آپ نے کیسے بات کر لیا؟ اور آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد بھی کہنا بھائی صرف بات سے کام نہیں چلے گا، ایک مرتبہ شکل تو دکھا دو، اتنا زمانہ ہو گیا تمہارے لیے تو میرا دل تڑپتا رہتا ہے، یہ بتلاؤ تم کب آ رہے ہو، میں تمہارا کب انتظار کروں، کہو تو میں کوئی سواری بھیج دوں، میں ٹکٹ بھیج دوں۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ محبت ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے نہ پیسے لگتے ہیں، نہ وقت لگتا ہے۔ جب دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے سب کچھ لٹا دینا آسان ہوتا ہے، اپنی نیند اور اپنا آرام قربان کر دینا آسان ہوتا ہے۔ یہ محبت ہے جو انسان کو مسلح پر کھڑا کرتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان سے اس کی قیمتی کمائی خرچ کراتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان سے گھر چھوڑاتی ہے، یہ محبت ہے جو انسان کو اللہ کے راستے میں چلاتی پھراتی ہے، جو سارے دین کے تقاضے پوری کراتی ہے۔ یہ محبت ہے۔ اور اللہ کی جلال کی شان اسے جگہ جگہ نظر آتی ہے، اس سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوف ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ جب گناہ کے مواقع آتے ہیں، جب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، جب گناہ کی چاہت وہ محسوس کرتا ہے، اس وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے جو درمیان میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، جو رکاوٹ بن جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ایک بڑا دن آنے والا ہے، مجھے اس دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ محبت کی وجہ سے اللہ کا کہنا ماننا آسان ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔